حضرت امیر شریعت خطیب الامت بطل حریت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب ان کی اپنی آواز میں 1953 کی تحریک تحفظ ختم نبوت میں آپ قید ہو گئے۔ 1954 میں جیل سے رہا ہوئے تو شدید علیل ہو گئے۔ اس سے بہتر ہوئی تو 1956 میں لیاقت باد راولپنڈی میں احرار ختم نبوت کانفرنس سے آپ نے خطاب فرمایا۔ راولپنڈی کے ایک صاحب نے یہ خطاب ریکارڈ کیا۔ خطاب کا باقی حصہ ان سے ضائع ہو گیا، مگر جو حصہ محفوظ رہ گیا اسے ہمارے کرم فرما نے ان سے حاصل کر کے 1975 میں مدینہ منورہ میں مقیم حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت پیر جی سید عطا المحمد بخاری مدد اللہ تک پہنچایا، اور انہی کی عنایت سے یہ خطاب عام لوگوں تک پہنچا۔ حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کئی جعلی تقریروں کے کیسٹ اور ایک عربی خطبہ انٹرنیٹ اور موبائل پر موجود ہے۔ یہ نہ تو حضرت امیر شریعت کی آواز ہے اور نہ ہی ان کے الفاظ، بلکہ سب جھوٹ، دجل اور جعل سازی ہے۔ حضرت امیر شریعت کے فرزندان اور خاندان کے دیگر افراد کی تصدیق کے بعد ان کی اپنی آواز میں یہ مختصر خطاب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ مسلمانوں سے ہوا اور جو کچھ اب ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہوگا، میں کہہ دیتا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں نبوت نہیں ہم چلنے دیں گے۔ بہت ڈیوٹی ہمارا محمد علی کی لگائی ہوئی، جیسے بتا رہے تھے ٹریفک کی ڈیوٹی ہے، ہم ڈیوٹی پہ ہیں اور میرے ذمہ دو ڈیوٹیاں۔ ایک تو مجھے لوگ اس نسل سے کہتے ہیں عمل میرا ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اپنے خون پر اعتماد ہے۔ ہاں، یہ مجھے یقین ہے کہ میں ہوں بنی ہاشم، اس میں مجھے اپنے علم پر مجھے یقین نہیں، تقویٰ پائی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے نسل پر یقین ہے۔ جب ہو زمیندار ہو، ایک بوٹا ہو کہ کرنا شریک ہو جانا چاہو، زمیندار آتا 10 بوٹے میرے کو تو ڈالی دے گھن، وہ میرے دادے نے لایا بوٹا ہی نہیں بڑھے۔ 1400 سال کی ساری وراثت جایا دین، نسل بعد نسل، اور پشتاوی 28 کے 29 ہیں، بس زیادہ نہیں، بڑی بڑی عمریں ہوئی ہیں وڈیریاں دیا۔ 1400 سال 11,000 حافظ چپر کے اندر ہوئی، الحمدللہ 4 پتر 4 حافظ، داماد ملیا وہ بھی حافظ، بھیرا جیندہ وہ بھی حافظ، مرن لما 80-90 سال کی جیوی وہ بھی حافظ۔ تو ٹوٹا بچہ میں بھی ہاں، وہ فالج نے حافظہ تباہ کر دیتا ہے کہ سارا نہیں تو کوئی نہ کوئی چاہیے بھی یاد ہے۔ یہ ساری وراثت قرآن آیا ہے، دین ساری وراثت آیا ہے، سارے وڈیرے نے سارا کوئی کردار بنایا۔ آئے آئے مما شریم سنت ہونا مما شریم لبید سے ہو رہے میرا اپنے مما شریم سنت لگا باؤنا میرے کل نفس سنت و امامہا۔ سارے وڈیروں نے ایک راہ پایا ہے، سانو سارا ایک کردار ہے، ساری ایک رسم ہے۔ حق بات آخدے مرنا، حق سننا، حق مننا، اور کچھ ہو جائے۔ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، جو کچھ ہوگا، جب بھی کوئی نبی سر اٹھائے گا صدیق اکبر کی سنت جاری کی جائے گی۔ شہیدان ختم نبوت رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وارضا۔ اللہ ان کے لیے کیا دعا کروں؟ دعا یہ ہے کہ ان کے صدقے میں ہمارا ایمان بچ جائے۔ آمین آمین۔ بات پھر سن لو، اب اٹھا کے تجھے کیس ہے اصل نہیں چلنا، کیا ہوگا؟ ہوگا کیا؟ میں
ذمہ داری مجھ پر، جو آمدہ ہو تو اس کی بھی، اور جو نہیں ہونا چاہیے وہ بھی ہوتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری مجھ پر، جان دو پھانسی دے دو، بس سلام علیکم۔ مر جانا تو پھر کی ہوگا؟ میں تو چاہتا کسی کے گھروں پہ کے مارا۔ میری بچی جی میرے ظاہری اسباب میری حیات کا باعث ہے، اسباب جو دیش میں جیونا مگر ایس دورے جو پہلا کتنی باری آخر ابا جی ہوں جو اپنے حال میں رحم کرو، میں دیکھا انہیں بڑی دکھ دی رگ میری کھڑی ہے بیٹی، اللہ پتر نے سلامت رکھے، پر بیٹی نال میں محبت بہت ہے، میں دیکھا ہی ہوں میں کس طرح سمجھاؤں، کہ ابا جی تمہیں چین نہیں آتا، ہوں کسی سفر کے قابل ہو، اے تھوڑا حال ہے کیوں تھوڑے کو نہیں ہوتا، کھان پین تھوڑا کچھ نہیں ہے، کی کر دے پہ میں آخیا پتر تو بڑی خوش ہوگی جب آڈیاں رہ کے منجی سے مر جاؤں، تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں باہر نکل میدان میں اور آخا لا نبی بعد محمد، لا رسول بعد محمد، لا امت بعد امت محمد، یہ کہہ کہ میں مر جاؤں تو خوش نہ ہو گئی، خوش ہونے کی ہونا جو مر گئی چپ، میں کہ دعا کر کتنا مسافر تجھ مرا، اسٹیج سے مرا، میں اتنا پڑھ کے مرا لا الہ، نمازاں اور اذانہ دے بغیر جو کلمہ پڑھو، میں حکم دینا چاہوں کہ جس طرح میں پڑھنا اس طرح پڑھیا کر، یہ بدعت نہیں ہوگی، ہمارے غلام اللہ صاحب ہاتھ جوڑ کے پڑھیا کر۔